السلام علیکم، میں ہوں ثابت السلام انصاری۔ علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام ایسے ایسے جنگجوؤں، سپہ سالاروں اور مجاہدین سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمت و شجاعت کی داستان سن کر اپنے تو اپنے غیر بھی اش اش کر اٹھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کا وہ عظیم دور رہا ہے کہ جس میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے مجاہد کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ جو 125 سال تک دشمنوں سے لڑتا رہا اور اپنی پوری زندگی اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے گزار دی۔ یہ شخص ناظرین کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب 1258 میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھر کر سامنے آئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی اس فوج نے اپنی حکومت اور سلطنت کو پھیلانے کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو بھی فتح کر لیا، اور یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے چین اور خلیج فارس کے علاقہ جات پر بھی اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی اور یہاں حکومت قائم کرنے پر کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، منگول فوج نے جو ظلم و بربریت کی داستان رقم کی ہے وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہے گی۔ منگول فوج نے جب ترکی اور ایران کے جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن ناظرین ان میں قائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں سب سے زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس بہادر جنگجو اور دانشوروں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو ایک سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ مگر قائی قبیلے کی ایک ایسی طاقت کہ جس کا شمار سلطنت عثمانیہ کے بنیادی جانثاروں میں ہوتا ہے، جنہیں تاریخ میں ترغت الب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اردو زبان کی تاریخی کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ وہ ارطغرل غازی کے ایک سچے دوست، ساتھی اور ہمدرد تھے۔ ناظرین، ترغت الب کا شمار اسلام کے ان مجاہدین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے بے شمار جنگیں لڑیں۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترغت غازی نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بھی وفادار رہے اور ہر محاذ پر ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے 125 برس کی عمر پائی اور آخر وقت تک میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے رہے، اور اس بہادر سپاہی نے میدان میں وہ بہادری کی مثالیں قائم کی ہیں کہ جو بے مثال تھی۔ ناظرین، ترغت الب غازی کا ہتھیار ان کا مشہور کلہاڑا تھا۔ یہ وہ واحد جنگجو تھے جنہوں نے تیر تلوار کی بجائے کلہاڑے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ان کا مشہور کلہاڑا آج بھی ناظرین ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ یہ کلہاڑا 92 سینٹی میٹر لمبا اور 1 کلو 650 گرام وزنی تھا۔ ترغت غازی کا کلہاڑا مشرق اور مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط ترین کلہاڑا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 125 برس کی لمبی عمر پائی اور آخری دم تک ناظرین وہ میدان جنگ میں اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔